السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں وہ اپنے بدن کو بھگو لیا، دو چار ڈول پانی اپنے اوپر ڈال لیا، یا پھر ندی تالاب وغیرہ میں ڈبکی لگا لیا، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے، میرا غسل ہو گیا، جبکہ اس طرح غسل ہوتا ہی نہیں، وہ کبھی پاک ہوگا ہی نہیں۔ اس طرح سے اگر وہ 7 سمندر کے پانی میں بھی جا کر ڈبکی لگاتا رہے گا، پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب تک معلوم نہیں ہوگا تب تک اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے پوری ویڈیو آپ دیکھیے تاکہ آپ کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ ناپاکی کے حالت میں اگر غسل کیا جائے تو کس طرح غسل کریں کہ وہ انسان پاک ہو جائے۔ تب جب غسل ہی نہیں ہوتا، وہ بدن اس کا پاک ہی نہیں ہوتا، تو پھر نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ پھر قرآن شریف وہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کا بدن کبھی پاک ہوگا۔ زندگی بھر ناپاکی میں ہی گزر جائے گی، اور وہ خود سوچتا ہوگا کہ ہم پاک ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ فرض یعنی کہ ایسی چیز ہے یہ 3 چیزیں کہ جن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، جن کے بغیر غسل ہی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا یہ فرض ہے وضو کا، اور اس طرح کلی کریں کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، چاہے دانت کے 2 دانتوں کے بیچ میں اگر کوئی جگہ ہے، خلا ہے، یا پھر زبان کے اوپر نیچے اور تالو تک وغیرہ پورا بھیگ جانا چاہیے، غرغرہ کے ساتھ یہ کلی کرے۔ 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک میں یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں پر، اس جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ 1 بار کافی ہے، لیکن 3 بار یہ سنت ہے۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب پورے بدن سے مراد یہ ہے کہ سر سے لے کر سر کے بال اگنے کی جگہ تک، یعنی پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک، ہر حصے میں، جیسے کہ کانوں میں جو یہ درمیان اگر کہیں پر اوپری حصہ ہے، اس جگہ میں بھی پانی پہنچنا ضروری ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کے ناخنوں کے پور کے نیچے وہاں پانی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ اگر پانی ڈال لیں گے لیکن پانی بدن کا کوئی حصہ آپ کا سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کلی نہیں کرتے ہیں، غسل سے پہلے ناک میں پانی نہیں چڑھاتے ہیں، صرف ڈبکی لگا لیا آپ نے، اپنے اوپر پانی ڈال لیا، نہ ناک میں پانی چڑھا اور نہ ہی آپ نے کلی کیا، تو اس طرح غسل نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ پاک کبھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے بہتر طریقہ جو سنت طریقہ ہے غسل کا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کرنے جائیں تو استنجا کی جگہ کو آپ دھوئیں، اس کے بعد جس طرح وضو کرتے ہیں مکمل وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ دہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر، اور پورے بدن کو پہلے مل لیں، اور پھر جو ہے آپ پورے بدن میں پانی بہائیں۔ اس کے بعد آپ اگر صابن وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، صابن وغیرہ استعمال کر کے پورے بدن کی صفائی کر کے اور اچھی طریقے سے پورے بدن کو صاف کرنے کے بعد پھر آپ پورے بدن پر پھر پانی بہائیں۔ اس طرح آپ اگر غسل کرتے ہیں تو ہی آپ پاک ہوتے ہیں، اور اگر آپ بغیر کلی کیے، بغیر ناک میں پانی چڑھائے، صرف اپنے بدن میں پانی ڈالے جائیں گے، یا پھر ندی تالاب سمندر وغیرہ میں ڈبکی لگاتے جائیں گے، آپ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے، جاننے والا مسئلہ ہے، اور بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے انجان ہیں، جس کی وجہ سے اس کا غسل نہیں ہوتا ہے، اور ناپاکی ہی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اچھا لگا ہو اگر دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں اور ہو، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں دین کے متعلق، تو آپ کمنٹ میں ہمیں لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔